محترم مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو ساری دنیا کی دولتوں سے سرفراز فرمائیں۔ حضرات، ہندوستان کا ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر، جسے ہندوستان ندیم رضا فیضی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ حضرات، اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ کہاں؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیے میں کیا کہوں، ایک چیز کہنا چاہوں گا۔ آپ ایک چیز بہت غلط کرتے ہیں، اچھا نہیں کرتے ہیں، یہ میں بھی گائیڈ کرتا ہوں اس کی۔ کیا نعت شریف جم کے آپ سنتے ہیں، تقریر کی باری آتی ہے اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں آپ، یہ صحیح نہیں ہے۔ نعت شریف کم سنیے، تقریر زیادہ سنیے۔ تقریر زیادہ سنیے۔ نعت شریف اگر آپ نے 1 گھنٹہ اگر آپ نعت شریف سنتے ہیں تو تقریر 2 گھنٹہ سنیے۔ نعت شریف سے آپ مچلتے ہیں، جھومتے ہیں، عشق نبی اپنے دل میں ابھارتے ہیں، بساتے ہیں، عشق نبی بڑھتا ہے آپ کے دل میں نعت نبی سے۔ مگر تقریر اگر نہیں سنیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وضو کیسے بنائیں گے، غسل کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے۔ ابھی اتنے سارے بچے ہیں، صحیح بتا حضرت، اتنے سارے بچے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں جلسہ کہاں ہو رہا ہے، کیا ہے، کون خطیب ہے، سید صاحب آئے ہوئے ہیں، کوئی مطلب نہیں، گھوم رہا ہے۔ اگر بولا کہ پوچھ دیا جائے کہ تم مسلمان ہے تو یہ بتاؤ کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 99% لوگ نہیں جانتے ہوں گے، مدرسے کے بچے کو چھوڑ کر۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ جی دیکھیں وہ ماشاءاللہ تو مدرسے کا بچہ لگتا ہے نہیں، اگر پوچھ دوں میں وضو میں کتنے فرائض ہیں تو میں 99% لوگ، آپ لوگ جان رہے ہیں، 99% لوگ نہیں جانیں گے کہ یہ کرنے جب تک کریں گے نہیں وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے قمر الدین قمر مصباحی صاحب ایک نقیب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مجمع سے میں نے پوچھ دیا بابو بتاؤ حضرت، انہوں نے کہا تھا، وہ ان کا جملہ ہے میرا نہیں، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ تو وہ بچہ کھڑا ہوا، بولا 3۔ کہا واہ ماشاءاللہ، بہت خوب یار، آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھ دیا کیا کیا ہے نا، غسل میں کیا کیا ضروری ہے، پوچھ دیا کہ غسل میں کیا کیا ضروری ہے، کیا کیا تو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے نے جواب دیا صابن، بالٹی، تولیہ۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ ہمارے بچوں کو اگر پوچھ دیا جائے تو بتا نہیں پائیں گے، مگر جب تقریر کا وقت آئے گا تو اتنا بھیانک ٹائپ کا بھاگتا ہے حضرت، اس کا جواب نہیں ہے۔ ہاں، جیسے وہ جو گیدڑ کی موت آتی ہے کدھر بھاگتا ہے؟ شہر کی طرف، اور یہ لوگ میدان کی طرف بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت آ رہی ہے۔ حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ نہیں، آپ لوگ محبت سے بیٹھیے، حضرت کا خطاب ہوگا، سارا کلام پڑھا جائے گا، سارا کلام انشاءاللہ۔ آیا ہوں تو سارا کلام انشاءاللہ سنا کے جاؤں گا، وہ بھی کلام پڑھوں گا۔ ہم مجھ سے مت پوچھو کیا کیا چوم لیں گے، پڑھا جائے گا، گھبرائیے مت، وہ بھی کلام۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یہ سب باقی ہے ابھی، وہ بھی کلام۔ اعلیٰ حضرت ہماری شان ہے، اعلیٰ حضرت، وہ بھی سناؤں گا۔ علی نو یاد کرو، رل کے فریاد کرو، اے غریب آدھا اے ہو۔ آپ حضرات نعت پاک اگر 1 گھنٹہ سنتے ہیں تو تقریر 2 گھنٹہ سنیں۔ تقریر سننے سے آپ کو حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، آپ کی ایمان کا اصلاح ہوا کرتا ہے۔ آپ ندیم رضا فیضی کی باتیں سنیے، ندیم رضا فیضی نے جو باتیں کی بالکل صحیح حق ہے۔ یہ ندیم رضا فیضی نعت پاک بہت اچھی آواز ہے، پڑھتا بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ زیادہ تر یہ گانے کے طرز میں پڑھا کرتا ہے۔ جو گانا کا طرز سرکار اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ نے حرام کہا کہ نعت پاک کو، نعت شریف کو گانے کے طرز میں پڑھنا حرام ہے۔ لیکن میں اس سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ جو یہ نصیحت کر رہے ہو لوگوں کو، یہ ساری چیزیں، یہ جو سب کچھ جو ہے اینگل جو بدلا ہے، یہ مفتی شہریار صاحب نے جب سے
کفیل انبر اور شبیر برکاتی کو ڈانٹا ہے، تب سے ان سبوں کا جو اینگل جو ہے نا چینج ہو گیا، بالکل بالکل بدل گیا ہے۔ جو شاعر تھے وہ مقرر بن گئے، اور جو مقرر تھے الحمدللہ ان میں اور سدھار آ گئے، جو نقیب تھے وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال یہ جو کہہ رہا ہے باتیں تو صحیح ہے، لیکن میں اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب کبھی کسی اچھے مقرر کو کیا آپ موقع دیتے ہیں؟ جبکہ ایک مقرر کا وقت ہوا کرتا ہے وہ قریباً 11:30 بجے سے لے کر 12:30 1 بجے کے درمیان میں، جس سے لوگ سنتے ہیں، جسے لوگ جو ہے سنا کرتے ہیں شوق سے، اور اسی وقت تو آپ لوگ اسٹیج میں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ مجھے پڑھاؤ، اور جب آپ لوگ مائک پکڑ لیتے ہیں تو پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ اگر کوئی بیچارے مقرر کوئی خطیب آتے ہیں تو انہیں موقع ہی نہیں ملتی ہے۔ جب آپ لوگ تھک جاتے ہیں، پسینہ سے تر بتر ہو جاتے ہیں، پھر مائک چھوڑتے ہیں مجبور ہو کر، پھر آپ لوگ جب مائک چھوڑتے ہیں پھر وہ مقرر کی باری آتی ہے تو لوگ اس وقت بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ آپ سبوں کی نعت پاک سن سن کر بور ہو گئے، اوبیا گئے، تو ان کی باتیں کہاں سنیں گے؟ آپ لوگ کبھی موقع دیے؟ کبھی موقع دیے؟ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی کچھ ایسے ہیں جو آپ آج کہہ رہے ہیں کاش پہلے بھی یہی کرتے، کہیں نہ کہیں بہت اچھا ہوتا لوگوں کے لیے بھی، اور لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا۔ خیر، دیر ہی صحیح، صحیح آپ کہہ رہے ہیں، صحیح بولے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ مقرر کو موقع دیں ان کے وقت پہ بولنے کی۔ جو مقرر آپ عوام کی اصلاح کرتے ہیں، جن کی باتیں عوام کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر، جن کی باتیں اللہ ان لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا کرتی ہے، بتائیں، اب تو موقع ہی نہیں دیتے آپ لوگ ان کو تقریر کرنے کا۔ آپ لوگ جب تک ایک عوام کے جیب سے پورے طریقے سے پیسہ نچوڑ نہ لیں تب تک مائک ہی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے مقرر وہ پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اتنا بجے اٹھائیے گا اسٹیج میں، اگر یہ آپ لوگ راضی ہیں تو پھر میں تاریخ لیتا ہوں، آپ کے یہاں جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ لوگ کوئی کسی مقرر کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ خیر، جو باتیں کہہ رہے ہیں امید کرتا ہوں ہمیشہ اسی بات پہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میرے بھائی، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، اپنا ہونے کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ صرف آپ کو نہیں، اور بھی جتنے لوگ ہیں، اور بھی جتنے ڈپارٹمنٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، شعراء حضرات یا نقبہ حضرات، جو اپنے آپ کو جمانے کے لیے پبلک کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے، حوص جمانے کے لیے جو زیادہ وقت لیتے ہیں، دوسرے کو موقع نہیں دیتے ہیں، خاص کر مقرر کو، ان سبوں کے لیے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں جو باتیں کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس پہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں حضرات۔ جو امید ہے انشاءاللہ ان ساری باتوں پہ آپ سبھی حضرات بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی مقرر آپ لائیں، بالخصوص اچھے مقرر کو جو لفاظی نہ کریں، جو قصے کہانی نہ سنائیں، جو کمیڈی نہ کرے، جو آپ کو ہنسائے نہ، بلکہ آپ کی اصلاح جو کرتے، حق و باطل کی پہچان بتائے، جو صوم و صلات کا پابند آپ کو بنا دے، جو آپ کے دل میں خوف خدا پیدا کرتے، ایسے مقرر کا منتخب کریں اور انہیں صحیح موقع دیں، وقت دیں، انشاءاللہ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جلسہ کرایا ہمارا پیسہ ضائع ہو گیا، ہمارا پیسہ برباد ہو گیا۔ بالکل آپ کہیں کہ ہم نے جتنا خرچ کیا، جتنا کچھ کیا، اس سے کئی زیادہ اس کا بدلہ پایا، انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔